नाज़रीन کرام، ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تو ابلیس نے بارگاہ الہی میں چیلنج کیا کہ میں تیرے نیک بندوں کو تیرے رستے سے بھٹکا دوں گا۔ ارشاد ہوا کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے رستے پر چلے گا میں اس سے اور تو اس سے دونوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد ابلیس نے اپنی فوج تیار کی اور شیاطین کی مختلف قسمیں بنا کر اپنے مشن پر چل پڑا۔ معزز ناظرین، شیاطین کی کل 3 قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلے ذیلی شیاطین ہیں۔ انسان اور جنات میں بعض مشرک، پجاری، جادوگر ذیلی شیاطین کہلاتے ہیں، جنہیں خناس الانس اور خناس الجان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسود شیاطین ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا تو ابلیس کی درخواست پر اپنی قدرت کن سے ایک بہت بڑی مخلوق پیدا کر کے ابلیس کے حوالے کر دی، اور انہیں اصل مستقل شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سراپا بدی کی قوتیں ہیں، جبکہ ملائکہ نیکی کی قوتیں ہیں، اور اسود شیاطین اور ملائکہ کے درمیان ہمیشہ جدل اور مقابلہ کی کیفیت رہتی ہے۔ یہ ہمزاد اور جنات سے زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ نہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی مرتے ہیں اور نہ ہی نئے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، غیر مسلموں کو ان کے اپنے مذہب کے مطابق ابلیس کچھ نہ کچھ چمتکار دکھا کر انہیں اپنے مذہب کی سچائی پر دلائل دیتا رہتا ہے۔ کچھ مذاہب اس نے خود بنائے ہیں، جبکہ کچھ کو اغوا کیا ہے۔ یہودیوں کے لیے اس کا علیحدہ نظام ہے اور عیسائیوں کے لیے الگ سسٹم ہے، جبکہ ہندوؤں اور بدھوں کے لیے الگ الگ نظام ہے۔ مسلمان جب ہندوؤں سے مناظرہ کرتے ہیں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے وجود کو رد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم فلاں عمل کرو، فلاں دیوی دیوتا وغیرہ حاضر ہوں گے، اور وہ واقعی حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسود شیاطین کی کارستانی ہے۔ ابلیس نے کسی کو مہادیو، کسی کو مہاکالی اور کسی کو ہنومان بنایا ہوا ہے۔ اصل مستقل شیاطین دیوی دیوتاؤں کے روپ میں رہتے ہیں۔ یہ عامل کے تسخیر تو نہیں ہوتے، مگر اپنی پوجا کرانے کے بعد اس کا کام کر دیتے ہیں۔ آپس میں ان کی ملی بھگت اور نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ عامل کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا۔ یہ عامل پجاری کو نظر بھی آتے ہیں اور اپنی دنیا، جسے یہ آکاش کہتے ہیں، اسے وہاں بھی لے جاتے ہیں۔ ناظرین، دیوی دیوتاؤں کا نظام ہندوؤں کے لیے علیحدہ ہے، جبکہ یونانیوں کے لیے علیحدہ ہے اور مصری عوام کے لیے علیحدہ ہے، اور متعلقہ مذاہب کی تعلیمات اور دیوی دیوتاؤں کے نام وغیرہ پر یہی مستقل شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، تیسرے نمبر پر ابیض شیاطین ہیں۔ ہمزاد شیاطین کو ہی ابیض شیاطین کہا جاتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد یہ سفلی موکل بن جاتے ہیں۔ شیطان ابلیس نے اپنا شیطانی نظام بالکل اسی طرح بنایا ہے جس طرح ملائکہ کا نظام خطیرۃ القدس ہے۔ معزز دوستو، خطیرۃ القدس کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو پہلے ہی تیار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی نظام پر ملائکہ کو مامور کیا ہے۔ ہر نو پر ملائکہ کام کر رہے ہیں، اور ملائکہ متعلقہ نو کے موکل ہیں۔ جیسے علم پر موکل حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور موت پر موکل حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اور ہر نو پر بے شمار موکل ہیں، اور ہر نو کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور ہر مرکز کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ جیسے رزق اور بارش پر بے شمار موکلین ہیں، تو اس نو کے سردار حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ تمام انواع کے سردار موکل ایک کونسل میں بیٹھتے ہیں، اور اسی کونسل کو خطیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح ابلیس نے بھی اپنی ایک کونسل بنائی ہوئی ہے۔ ابلیس نے شیطانی نظام کی انواع اس طرح بنائی ہیں کہ ہر نوع میں بے شمار شیطانی موکل ہیں۔ ابلیس کے شیطانی موکلات میں انسان، جنات اور شیطان ہمزاد ہوتے ہیں، اور ناری ہمزاد قوت میں جنات سے برتر ہیں، اور ہر نوع کا سردار اسود شیاطین میں سے کوئی نہ کوئی شیطان ہوتا ہے، اور اس شیطان کے تحت جو موکل کام کرتے ہیں وہ یہی ناری ہمزاد ہیں۔ ناظرین، ابیض شیاطین کے حوالے سے ابھی اور بھی باتیں آپ کے علم میں لانا باقی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہونے کے پیش نظر ہم اس ویڈیو کو یہیں ختم کر رہے ہیں۔ ابیض شیاطین کے حوالے سے مزید باتیں اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بیان کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ مزید آنے والی ویڈیوز تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔